ڈاکٹر غلام عباس رضوی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا مقام قریش قبیلے میں کیا تھا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا میں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک علمی فریضہ اپنا انجام دوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام قریش کے بڑے اور بزرگوں میں سے تھے، اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے۔ خانہ کعبہ کی جو رکھوالی تھی اور سقایت الحاج جس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے، تو یہ دراصل خاندان ابو طالب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز تھی کہ جو حاجی آتے تھے ان کو صاف ستھرا میٹھا پانی ان تک پہنچانا، کیونکہ صحرا تھا اور وہاں میٹھا پانی میسر نہیں تھا۔ اتنا ان کی زبان کا اثر تھا، اس کا احترام تھا کہ مخالفتیں ہونے کے باوجود جرأتیں نہیں کسی میں پیدا ہوئیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کا راستہ روکیں۔ اور ڈاکٹر غلام عباس رضوی صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں جو اہتمام کیا، اس میں سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ دست غیب ہے، غیب کا ہاتھ ہے۔ تم نے تیر چلایا، تم نے نہیں چلایا، ہم نے چلایا۔ وَإِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ، تم نے تیر چلایا، پہلے کہنا ظاہری آنکھ دکھتی ہے کہ رسول نے تیر چلایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے نہیں چلایا، اس کے پیچھے دست غیب تھا، ہمارا ہاتھ تھا۔ جی۔ ان اللہ رما، سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے تیر چلایا تھا، نمائندہ اللہ کا، کام اللہ کا، اللہ کی مرضی سے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو ابو طالب جو ہیں وہ عام افراد میں سے نہیں ہیں، اسی لیے رسول اللہ فرما رہے میری 40 پشتوں تک گننا، ٹھیک ہے؟ ہم پاک اور پاکیزہ صلبوں میں ایک کے بعد ایک منتقل ہوتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب ایک طرف خدا اتنا اہتمام کر رہا ہے، 40 پشتیں پاک و پاکیزہ رکھی ہیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے ویسے ہی کر دیا گیا؟ نہیں، جس نے پورے عرب کو سنبھالا ہوا تھا وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھیں، پہلے مجھے کھلاتی تھیں۔ اگر گھر میں کوئی ایک ایسی چیز آئے کہ جو کم مقدار میں ہے تو صرف مجھے ملتا تھا۔ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو گلے لگاتے ہوئے کہا تمہاری ماں نہیں، میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تو بہت چھوٹے، یہ جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس گھر میں حضرت ابو طالب السلام کے گھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا۔ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے بڑے بزرگ کے طور پر ان کو مانا جاتا تھا، اور یہ خادمین کے طور پہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسا شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کندھے پر آئی ہے کسی بھی وجہ سے، حضرت عبد المطلب نے ان کو وصیت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو جو لوگ تھے وہ راضی تھے۔ لوگوں کی ایک رائے تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کسی نفیس انسان کو کرنی چاہیے، لہذا حضرت ابو طالب کے اوپر عوام الناس کی طرف سے کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی کہ محمد اور چیزیں اور آپ اور چیزیں۔ ڈاکٹر غلام عباس رضوی صاحب، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے کیسے محفوظ رکھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عبد المطلب کا، تو اس کا سگا چچا زندہ ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رائے عامہ تھی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صادق اور امین اس کا پس منظر تھا۔ ان چیزوں نے جو اپنی جگہ پر تھا، لیکن عرب میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار افراد تھے انہوں نے دراصل ایک سوشل بائیک آؤٹ کیا کہ ان سے کوئی لین دین نہ رکھے۔ پریشر بڑھتا گیا یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کو اپنے اس پورے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب میں منتقل ہونا پڑا،
کیونکہ حفاظت کے لحاظ سے، محل وقوع کے لحاظ سے وہ ایک محفوظ جگہ تھی، کیونکہ جب ان کو خطرہ محسوس ہوا زیادہ تو پھر ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ جب شعب ابی طالب میں یہ چلے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے سے لے کر حفاظت کا معاملہ، تو یہ شجاع تھے، ان کے پاس جو اسلحہ اس وقت تھا وہ تلوار تھی اور دوسری چیزیں تھیں، اور جو فہم و فراست تھی، ایک معاہدہ طے پایا تھا عرب میں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام میں، جس کا آغاز ہوتا تھا بسمک اللہم، سمجھ رہے ہیں؟ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، یہی تو جنگ تھی اصل، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب جو ہے یہ پریشر بڑھتا گیا، 3 سال میں حضرت ختیجہ السلام علیہ کا کردار یہاں بہت زیادہ اہم ہے، کہ انہوں نے یہاں شعب ابی طالب میں جو سمجھ لیے حضرت ختیجہ السلام علیہ نے جو بھی خدا نے مال و متاع میں سے ان کو دیا تھا، وہ انہوں نے بہت ہی فہم فراست کے ساتھ وہ 3 سال سرد جنگ جو ہے وہ لڑی ہے۔ اس میں جو حضرت ختیجہ السلام علیہ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جو 1400 سال پہلے عورت کو اتنا امپاور کر رہا ہے، اتنی طاقت دے رہا ہے کہ وہ ایک اسلام کی تحریک کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اور کچھ لوگ تھے جو کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کاروان کا، تو یہ سب یہ دراصل یہ سارا نیٹ ورک حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہی تھا، کسی اور کا نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ویژن یہ تھا کہ ایک ایسے انسان کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے کہ جسے آئندہ آنے والے وقت میں تا روز قیامت کے لیے آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا کام جس انسان نے کرنا ہے، اس کا نام تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایسے انسان کی حفاظت اور اس کے مشن کو جو ہے وہ اس کے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری، جب تک کہ حضرت ابو طالب کی آخری سانس ہے، ان کا ویژن اور ان کا مشن یہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ کفار قریش سے کہہ دیں کہ جاؤ جا کے وہ معاہدہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس میں صرف بسمک اللہم موجود ہے، بقیہ سب کچھ دیمک کھا چکی ہے، اور اب اپنی ضد سے باز آ جاؤ، تم نے اپنی ضد پوری کر لی، اور جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاؤ۔ تو اور یہاں جو ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کی، رسول خدا بتاتے جا رہے ہیں اور حضرت ابو طالب عمل کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ کہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے بھی کوئی کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو مسلمان رہا ہو اور توحید کے راستے پہ چل رہا ہو، تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حفاظت کام اس لحاظ سے یوں سمجھ لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے زیر نظر یہ فریضہ بخیر و خوبی انجام پایا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے بارے میں حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حدیث شناسی کے لحاظ سے جیسے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض حدیث کے مجموعے ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ اس پورے خاندان رسول میں ایک حضرت ابو طالب ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی روایات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث شناسی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہتے دنیا تک وہ فرمان جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ ہماری جو بصیرت ہے اور بصارت ہے وہ کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے نام سے بہت کچھ گڑھا جائے گا، تم کیسے بچو گے؟ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ تو جو بہترین حدیث گڑھ سکتا ہے بہترین الفاظ سے، ایک باطل بات، ایک کفر کی بات کو حدیث کی شکل میں گڑھ سکتا ہے،
وہ بہترین سلسلہ سند بھی گڑھ سکتا ہے۔ تو تم کیسے بچو گے اس سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ظاہر ہے اور باطن ہے۔ اگر کوئی بھی بات جو مجھ سے منسوب کی جا رہی ہے، کتنے ہی معتبر ترین راوی موجود ہوں، لیکن اس کا مفہوم اور اس کے الفاظ ظاہر قرآن اور باطل قرآن سے، یہ نتیجہ اور کسی آیت کا نتیجہ ایسا جو ہے وہ اس سے ٹکرا رہا ہے، فَضْرَبُوا عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ دے مارو، وہ میری حدیث ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ہو گیا حدیث کے حوالے سے۔ تو وہ تمام جتنی بھی روایات ہیں، ہمیں ایک ایک راوی کو، ایک ایک حدیث کو، ایک ایک الفاظ کے اوپر جر اور بحث کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی ضد میں نظر آئے گی، اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ تو احادیث کی روشنی میں یہاں پر جو ایک بہت ہی اہم جو چیز ہے، وہ اس کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر روایات میں کہیں موجود ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں نظام اسلام، اس کے دو طرح کے حامی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس نے ظاہری طور پر ایمان جو ہے وہ کلمہ پڑھا، تو اس کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں اس کو اٹھا لیں تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی مذمت ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز مت پڑھو، یعنی یہ عین ممکن ہے کوئی شخص منافق ہو اور نماز پڑھتا ہو، جیسے حضرت عمار یاسر کے بارے میں کہ جب ان بچے تھے مارا پیٹا گیا، ان کے ماں اور باپ کو شہید کر دیا، پہلے شہید اور شہیدہ ہیں علیہ السلام کے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمار یاسر جو ہیں وہ روتے ہوئے آتے ہیں، اور کچھ افراد اس سے پہلے خبر پہنچا چکے ہیں کہ یا رسول اللہ عمار جو ہیں وہ کافر ہو گئے، اور یہ نہیں بتایا کہ کفار کہ کتنے سال کا بچہ ہے اور کفار نے مارا پیٹا تشدد کیا ہے، طاقت سے باہر ہو گیا، تو انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ انہوں نے ریپیٹ کر دیا۔ تو آ کے تو زار قطار روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ میں کافر ہو گیا۔ کیوں کیا ہوا؟ کہا کفار نے مجھے مارا پیٹا، مجھ سے کہا یہ کہو خدا کا انکار کرو، توحید کا انکار کرو، رسول اللہ کو برا بھلا کہو، میں نے یہ سب کام کیے، جب برداشت سے باہر ہو گئی۔ تو کہا کہ ہاں عمار یاسر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور تمہاری شان میں آیات لے کے آئے تھے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے خون گوشت اور پوش کے ساتھ ایمان عجین ہو گیا، آمیختہ ہو گیا۔ یہ قرآنی دلیل ہے کہ اگر فرض یہ کر لوں میں کہ جتنی روایات ہیں جس فرقے کے پاس ہیں اور جس کتاب میں بھی ہیں، سب کے سب حدیثیں جو ہیں وہ ظاہری طور پر صحیح کہہ رہی ہیں کہ جناب زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تو قرآن ثبوت پیش کر رہا ہے، ضرورت ہی نہیں قرآن سے، بلکہ اس کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں الفاظ موجود ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے ایک عام صحابی کے بارے میں، اور حضرت ابو طالب جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، تعلیم و تربیت، رہن سہن، کھانا پینا، میل ملاپ، ہر چیز کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی ہے خدا کی طرف سے۔ تو کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایک نعوذ باللہ ایک کافر کو ذمہ لگا دیا ہم نے، ایک جو ہے وہ اپنے آخری نبی رحمۃ للعالمین کی حفاظت، زندگی، موت، سب کچھ جو ہے وہ ایک کافر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچھا، اور اگر دے دیے تو یہ تو اور مضبوط دلیل ہو گئی کہ کفار یہ سمجھ رہے ہیں، وہ اتنا سمجھدار انسان ہے، کفار یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا آدمی ہے، جو اس کے گفتار و کردار سے اور رسول کی دیکھ بھال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے زیادہ معتبر شخص کوئی نہیں ہے جو رسول کی حفاظت کر سکے۔ تو اس میں جو سب سے اہم موقع ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وصیت کا جو واقعہ ہے اور وفات کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے، پہلے ہم وفات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ میرے والد گرامی اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو
دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے اسے محفوظ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول جو بے ساختہ کہیں پر کسی بھی موقع پر اپنے احساسات جذبات کا اظہار نہیں کرتا، لیکن وہاں پر بے ساختہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو جاتے ہیں، نہ صرف آبدیدہ ہوتے ہیں بلکہ زار و قطار گریہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں حضرت علیہ السلام کو۔ تو ایک اللہ کا رسول ایک کافر کے کفن اور دفن کی بات کیوں کرے گا؟ لیکن رسول خدا حضرت علی کو پابند کرتے ہیں کہ جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، اور جب غسل و کفن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ خبر دیتے ہیں کہ جنازہ تیار ہے۔ تو جنازے کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے زبان مبارک پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ جس شخص نے اے میرے چچا آپ نے تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا، آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا، میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی، میرے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ میں آپ کو قبر میں بھی اتاروں اور میں روز قیامت آپ کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ علامہ سیرت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں بھی کیا ہے، اہل سنت کے مقدس علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور اسی طرح سے الاصابہ فی تمیز الصحابہ بیبلیوگرافی ہے، وہ تمام راوی جو مختلف حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں ان کی حالات زندگی بیان کیا جاتا ہے، جس کو علم رجال کہا جاتا ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، پانچواں اور آخری سوال میرا آپ سے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے بارے میں قرآن کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اگر ہمیں تحقیق کا عمل انجام دینا ہے تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لا ردبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ قرآن میں موجود ہے۔ تو محققین جتنے بھی بڑے بڑے ہیں دنیا بھر میں بالخصوص عالم اسلام میں، تو ان کے تحقیق کا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ قرآن میں تحریف نہیں ہے، تو اگر کسی بھی موضوع پہ وہ تحقیق کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، ذہن کو استعمال کرتے ہیں، تو تمام بڑے بڑے محققین جو ہیں جن کی قابلیت اور جن کا علمی اعتبار جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ، اور محمد علیہ السلام کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوال کرنے آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اسی طرح سے ان کی جو 12 نسلیں ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم، وہ سب جنہیں ہم معصومین علیہ السلام کہتے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اور کرتے ہیں سب کا سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ اور جب کہیں پر کوئی سوال آتا ہے دین کے بارے میں، کوئی چیز پوچھتے ہیں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، تو جب یہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں معصومین، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ حدیث، اس کا حوالہ اور اس کا اشارہ قرآن میں کہاں موجود ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو وابستہ کرتے ہیں، اس حدیث کو، اس سنت رسول کو قرآنی آیات سے۔ یہ ٹریننگ دینے کا، تربیت کرنے کا طریقہ ہے کہ ایسے سوچیں۔ اور محققین کہتے ہیں آپ کی جو ہے وہ عالم اسلام میں اسلام کا کوئی موضوع ہے تو پہلے آپ قرآن میں آیت تلاش کریں، اسی لا ردبن ولا یابس الا فی کتاب مبین کی روشنی میں، کوئی خشک و تر نہیں مگر قرآن میں موجود ہے، تو قرآن سے تلاش کریں، اس کے بعد حدیث کے لیے کی طرف جائیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حدیث کو ٹیلی کیا جائے گا قرآن سے، قرآن کو حدیث کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جائے گا، ورنہ سری گمراہی صحیح فرمایا آپ نے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو جو ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ تحریف شدہ حدیثیں ہیں، جب یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا اور ان کے حوالے سے جو ہے ان کو گناہ گار بندے ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو کون سی بری بات ہے جب اللہ کا نبی بھی گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری اسرائیلیات کہا جاتا ہے ان کو، حدیث شناسی کی میں جو اصطلاح ایک ہے اسرائیلیات ہیں، یہودیوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ،
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے جتنے بھی ہمیں مراحل نظر آتے ہیں، جتنی بھی کڑیاں ملتی ہیں، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکچرائز کرتے ہیں، مجسم کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو پکچرائز کریں کہ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خدمت کی ہے، کس طرح سے حفاظت کی ہے، کس طرح سے تربیت کی ہے، اپنوں کی سازشوں سے کیسے بچایا ہے، غیروں کی جنگ و جدال سے کیسے محفوظ رکھا ہے۔ جب ہم اس کو مجسم کر لیں گے، اس کے بعد قرآن کی آیت کو اٹھائیں اور پڑھیں تو خدا یہ فرما رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ خدا جو بات کہہ رہا ہے اور یہاں جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جو کرنے والا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے رسول کی، جو تربیت کرنے والا ہے، رسول بھی تصدیق کر رہے ہیں اس شخص کی وفات کے موقع پر، وفات کے بعد جو ہے وہ اور حضرت ابو طالب بھی مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں، دو طرفہ معاملہ ہے۔ اور جب قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس پورے مناظر کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کیا علم یجد کے یتیمن، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں پناہ نہیں دی۔ اور پھر دوسری آیت یہ ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، اور تم حیران پریشان تھے کہ عرب کا یہ جو معاشرہ ہے، ان کی جو گمراہی ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کی جو بری خصلتیں ہیں، ان کا جو بگڑا ہوا کلچر ہے، یہ بت پرستی کا جو ماحول ہے، تو خدایا میں کس طرح سے انہیں راہ راست پہ لاؤں۔ تو جب اس کو دیکھا ہے تو ووجدک ضالا فہدی، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے رسول، کیا تم بعض لوگوں کی جو ایمان نہیں لا رہے ہو تو کیا تم جان دے دو گے پریشان ہو کر؟ تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، تم پیغام پہنچا دو میرا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب اس پیغمبر اور اس کے پیغام کی محافظت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ پناہ اللہ نے دی ہے، وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ ابو طالب کو۔ تو قرآن آیت کی روشنی میں یہ تصدیق ہو رہی ہے کون کون لوگ ہیں جنہوں نے گفتار اور کردار میں عملی طور پر رسول خدا کا ساتھ دیا ہے زندگی کے آخری سانس تک۔ ابو طالب نظر آتے ہیں ہر محاذ کے اوپر، شاب ابو طالب میں ابو طالب نظر آ رہے ہیں۔ رات کو بستر پہ ساری رات جاگتے ہیں اور جگہ تبدیل کرتے ہیں رسول خدا کی کہ کوئی جو ہے وہ خدا نخواستہ رات کے وقت کوئی شب خون نہ مارے۔ گھر میں کھانے پینے کا معاملہ آتا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے ہیں، اس کی تصدیق خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ مقصد یہ ہے کہ قرآن آیات کی روشنی میں رسول کی حفاظت کرتا ہوا جو نظر آ رہا ہے وہ حضرت ابو طالب ہے، اور پھر خاص طور سے وصیت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کی، ان کی حفاظت کے لیے، اور میں اپنے خاندان کے افراد کو، اور پھر یہاں تک کہ اپنے 4 بیٹوں کے نام معین کرتے ہیں جس میں جعفر ہیں، عباس ہیں، 2 اور بیٹے ہیں، کہ تم 4 بیٹے طالب، عقیل، جعفر، مولا علی علیہ السلام۔ ہاں، تو جو ہے اس میں سے ان کو پابند کرتے ہیں خاص طور سے کہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں اور ان کے تمام امور میں ان کے فرما بردار رہیں۔ مہربانی، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔